نازل ہوتی ہے. معاف رکھیے گا بات دوسری طرف نکل جائے گی. یہ آپ کے یہاں جتنی چیزیں جو وہی نازل ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے یہاں آ رہی ہیں جن کے نام اور رکھے گئے ہیں, کتب ہیں, افتاب ہیں, غوث ہیں, مجدد ہیں, نبی بنتے ہیں, مسیح موعود کا نام رکھتے ہیں, یہ جو خدا کی طرف سے کہیں ملنے والی بات ہے یہ ساری اس کی سبب کی ثابت کرنے کی جائے. 4 شعر مولانا روم کے ان کو تعظیم دیا جاتا ہے کہ خدا کی نہیں آئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کس نے سارا بڑا فرق کیا. معاف رکھیے گا مجھے آج سینے میں میرے درد صلاح ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے عزیز عالمان مسلمانوں کی تاریخ میں اس تصوف نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. ساری تباہیاں اس کی لائی ہوئی جن کے ناموں کے ساتھ آپ اس طرح سے علیہ السلام اور رحمۃ اللہ اور یہ کچھ آ رہے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں اس انسٹیٹیوشن کے متعلق بات کر رہا ہوں, میں افراد کے متعلق گفتگو نہیں کیا کرتا. ان کا نام نہ لوں گا تو میں ان کا نام بھی تعظیم سے لوں گا, لیکن اس انسٹیٹیوشن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی سازش تھی جو آپ کے ساتھ میں کی گئی ان کے مقام بلند کرنے کے لیے. آپ جو ہے یہ شیخ اکبر جنہیں کہتے ہیں ابن عربی پیدا ہو گئے. کوئی شخص میں ہو ذہین جینس بنا کا اور گردن ہو اس کی کوئی نگاہ کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دنیا میں. بیچارے کسی دلی بول دیجیے کیا کسی دوسرے کو دل دینی ہے, دل تو یہ نیوز نہیں. آخر بڑی چیز ہے خدا کی رحمت ہے بشرطے کہ یہ خدا کی رہنمائی کے اندر چلے گئے, ورنہ اکڑے میں بھاگتی نہیں ہے. یہ اس انداز کے میں عرض کر رہا ہوں برادران عزیز, یہ سارا لٹریچر یہاں تقریباً مندانہ طور پر پہنچ ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے, ایمان کے ساتھ ان کو پڑھا بس جاتا ہے, ان کے دلائل کے ساتھ آتے ہیں. اتنا زور کا وہ طوفان آتا ہے, بڑے بڑے کے پاؤں کھل جاتے ہیں. نیوز تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنے آپ کے یہاں مدعی ہوئے ہیں خدا کے یہاں سے علم پانے والے سب یہ مستعار اور ادھار لی ہوئی ہے اصطلاحات تک عربی سے. اس کے لٹریچر میں آپ دیکھیں اس شخص میں یہ ساری چیزیں دی. کہیں حلیل کرتا ہے, کہیں بروزی آتے ہیں, کہیں دلی کا چلے آتے ہیں, کہیں دلچسپیوں سے چلے آ رہے ہیں, براہ راست خدا سے یہاں سے علم پاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو سارا طوفان برپا کیا ہوا اور اس کے ساتھ دنیا جو ہے ناپا کاٹ کی لکڑی. یعنی ان کے یہاں کی تو اپنی الگ بات رہی. غالباً 2 سال ہوئے کسی قسم کا واقعہ چلا آ رہا تھا مولانا غلام رسول کا. حالانکہ وہ کوئی بڑے صوفی نہیں نظر آتے کہ وہ گھر سے چلے جایا کرتے تھے, 6 مہینے تک باہر رہا کرتے تھے اور گھر کا کوئی انتظام نہیں کیا کرتے تھے. بیوی بچے موجود ہیں, آپ چلے گئے, گھر کا کوئی انتظام نہیں. ایک دفعہ آئے اور آ کے دیکھا کہ بیوی بچے سارے خوشحال ہیں, زندہ بھی ہیں, انگریز بھی ہیں. حیرت ہوئی ابھی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیسے گزارا کیا؟ کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں تو انتظام کرتے نہیں جاتے. ایک بھینس جو تھی چھوٹی سی کٹی وہ بڑی ہو گئی تھی, وہ میں نے پالی, اس کی پرورش کی تو ہم اس کا دودھ بیچتے تھے, اس سے گزارا کرتے تھے. تو اس کے بعد تھا کہ اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگے اسی طرح اپنے سفر پہ تو اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ خدا کے توکل کے راستے میں ابھی یہ ابلیسیت کھڑی ہے. اور اس کے بعد صاحب ان کے نام کی درود و صلوات بنتے ہیں. افراد کا نام نہیں لیتا میں نے عرض کیا, انسٹیٹیوشن تصور جو یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر متا جو ہے یہ قابل نفرت ہے. روحانیت اس کا فروغ اس سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ انہیں اس طرف لگا دیا اور استبداد کی لگانے جداد چھوڑ دی تو جو بھی آگے کرتے رہیں گے. یہ حساسیت سے آپ یہاں سے اہل شریعت جو ہیں ان میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوا. یہ تو یہی جو آپ کے یہاں کے حکام شریعت ہیں یہی بھی رہے تھے, ان سے میں کوئی کرانتے سرزد ہوتی تھی, میں روحانیت کے یہ مدعی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا ادھر جا رہی ہے, پتہ لیا کیوں جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دنیا کی غیرت کی چیزیں آسائش اور رہائش اور زبائش اور آرائش یہ ساری کی ساری جتنی یہ کہتے ہیں قابل نفرت ہے, یہ حرام ہے, انہوں نے بھی اپنے یہاں اس قسم کی حدیثیں لگا کی. دنیا ایک جیل خانہ ہے, مومن اس سے دور بھاگتا ہے. دنیا ایک لاش ہے, اس کے چاہنے والے کتے ہیں, جو دنیا ہوتا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں چاری چیزیں حرام قرار دیا تھا. ان لوگوں نے اپنے یہاں پھر فلسطین بنانا شروع کی. یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. یہ پتا یہ کیا چیز ہے, اتنی لمبی بڑی فلسطین بنی. یہ ریس لگی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے سمجھا کہ وہ جو لوگ مرجا یا رام بن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے, انہوں نے شروع کر دیا.
معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ وہ اور ایک دعویٰ کرتے ہیں یہ تمہارے پاس آنے ان کا یہ دعویٰ نہیں کرتے ان خدا سے براہ راست علم حاصل کرتے آ جاتے لیکن بہرحال وجہ اس کی کوئی بھی ہے آپ کے وہاں بھی فرشتیں بننے شروع ہو گئی اس کے اندر بھی من یہی ہے آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ متقی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے پرہیزگار وہی استعمال ان چیزوں سے حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والا وہ تو ہر مسلمان کرے گا یہ متقی جو ہے آپ کو معلوم نہیں کہا جاتا ہے فلاں بڑا متقی پرہیزگار ہے پرہیزگار ان چیزوں سے پرہیز کرنے والا یا اللہ پہلے تو ستیہ ناش تھا سوا ستیہ ناش یعنی انہوں نے یہ کچھ کیا کہ ان تمام چیزوں کو قابل نفرت قرار دے کے ان سے پرہیز کا نام روحانیت رکھا لوگوں نے شریعت کے اندر پناہ ڈھونڈنی چاہیے شریعت نے بھی ان چیزوں پر پرہیز کا نام کا کیا رکھا متقی وہ بھی ان چیزوں پر پرہیز کرے ترجمہ ہی پرہیزگار ہو گیا غور فرمایا آپ نے کیا ہوا آپ کے ساتھ متقی اور پرہیزگار یہ ہوگا انہوں نے بھی یہ کام نہ کی یہ جو چیزیں تھیں زینت کی چیزیں یعنی عام ضروریات کی چیزیں انہوں نے حرام قرار دے دی روٹی میں جھاڑی کاٹتی لکڑی پہ منہ مارنا ہے تو زینت کی چیزوں کو تم حلال قرار دے ہر زینت کی چیز حرام ہر وہ شاید جس میں ذرا سی خوبصورتی کی حسن کا پہلو ہو وہ حرام یہ جتنی چیزیں یہاں حرام بتاتے ہیں ریشم حرام سونا حرام یہ آسائش و سوائش کی برتن حرام پرانے کریم اٹھا کے دیکھیے وہ جنت میں جتنی نعمتیں بتاتا ہے ساری یہ بتاتا ہے حضور اپنے اس کے پردے بتاتا ہے لباس تو ایک طرف رہا سونے کا زیور تو ایک طرف رہا زیور کا تو الگ چیز ہے کہ اعلیٰ درجے کے روٹیوں کے زیور سونے چاندی کے برتن بتاتا ہے اعلیٰ درجے کے صوفے اور تعلیم بتاتا ہے بلند ترین زندگی کے مومن کی جس کو اس نے مثالی طور پہ پیش کیا ہے وہ جنت کی زندگی ہے نا وہ اس جنت کی زندگی میں یہ چیزیں تصریح بیان کرتا ہے یہاں ان میں سے وہ ارباب روحانیت کو چھوڑ دیجیے ان کے یہاں پہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ روٹی تک بھی جو ہے انہوں نے حرام قرار دی آسائش و زیبائش کہاں رہی ارباب شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صبح یہ تلاوت کرتے ہیں کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق تو رسول ان سے پوچھو کون ہے وہ کہ جن چیزوں کو زینت کی جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے کون ہے وہ یہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم ہیں کرنا کی کرنے کے عزیزوں نے من سوچیے تو صحیح کہاں پہنچ گئے ہم جن کے ہاں یہ موجود ہو من حرم زینۃ ارے اٹھو کون آ رہے گا ہماری بداد کہے کون ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے وہ حرام کر زینت اللہ والطیبات من الرزق دونوں چیزیں ہیں سرانے ریس میں سے کھانے پینے میں سے جن چیزوں کو خدا نے حلال و طیب قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دینے والا پوچھو ان سے کہ کون ہے وہ تصریح کر دی تھی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا ان سے کہو کہ ایمان والے وہ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ چیز ہے خالصۃ یوم القیامت اور اس زندگی میں تو انہیں کے لیے ہے کفار کے لیے نہیں یہاں تو ان کو بھی مل سکتے ہیں پہلے یہ بنیادی زندگی کیا دی کیونکہ انہوں نے تو یہ کہنا چاہا کہ سر ٹھیک ہے بالکل حرام جنت میں جا کے حلال ہوں گی یہاں تو نہیں یہاں اس میں کہہ دیں ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی یہ لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے وہ نہیں لے سکتے کبھی چیزیں ہیں جس کا ریجا ہے خرید لو لیکن افرادی زندگی کے اندر ان کے لیے خصوصیت سے اندازہ لگائیے یہ چیزیں اور یہ سب چیزیں آپ کے ہیں حرام قرار دی جاتی یہ پراپیگنڈا کیجیے یہ سبق پڑھائیے اور اس کے بعد پھر ارباب استبداد آرام کی نیند سے جیسا میں نے عرض کیا ہے ان خانقاہوں کے ساتھ اوقات کی زمینیں لگائیے جزیرے لگائیے ان کے رزینے مقرر کریے ننگے پاؤں ان کے حضور جائیے یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہو ان کے ہو جائیے ان کے آستانوں پہ جائیے ان کی قبروں پہ جائیے تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں بادشاہ جو ہے وقت کا شہنشاہ ننگے پاؤں جا رہا ہے عوام تو سر کے بال جائیں گے وہاں کیا سیکھنے کے لیے دنیا آرام ہے عزیزان ایمان جس کے سامنے ہے تو پھر نکالیے اب سمجھیے اس آیت میں قرآن کیا گیا ہے کیا ضرورت پیش آئی اس کو یہ کہنے کی انسانیت کا گلا ڈھونڈ کے رکھ دیا ہوا تھا اس تصور میں جسے تصوف اب کہا جاتا ہے دین چیلنج تھا ان چیزوں کی طرف
دین نے اتنا وہ نہیں کیا کہ یہ کہا کہ 4 چیزیں حرام ہیں ان سے اجتناب در تو نہ کہو. اس میں اس کی جڑ کافی تھی